کہ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ایک مرحلہ قریب میں آیا، حضرت آمنہ جس کمرے میں ہیں وہاں پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی ہیں، عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی ہیں۔ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ایک لمبی قد کی عورتیں ہیں جو میرے کمرے میں آ رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر تم ہو کون؟ ایک نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، اور ایک نے کہا کہ میں مریم ہوں اور میں ان کی خدمت پر مامور ہوں، اور میں نے کئی جنت کی حوروں کو دیکھا کہ جو آسیہ اور مریم کے سربراہی کے لیے اور ان کی خدمت انجام دہی کے لیے موجود ہیں۔ چنانچہ جس وقت ولادت کا مرحلہ یعنی ڈیلیوری کا مسئلہ قریب میں آیا کہ جس چراغ سے روشنی ہو رہی تھی اس چراغ کا تیل ہی ختم ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کو روشنی کی ضرورت پیش آئی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا کمرہ روشنی سے اس طرح منور ہو گیا کہ چراغ کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ہیں، یعنی جننے کی خدمت انجام دے رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ستارے پورے طور پر جھک رہے ہیں میری طرف، اور مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں وہ تارے میرے اوپر آ کر گر نہ جائیں، اتنا کمرہ پورے طور پر منور اور روشن ہو گئے۔ یہ حالت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے پوری آلودگی اور غلاظت کے ساتھ ہوتا ہے کہ 9 ماہ جو اس کے ماں کے پیٹ میں رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ جب اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے باہر نکلے ہیں تو ایک بھی قطرہ آلودگی کا آپ کے جسم پر نہیں تھا، غلاظت اور ناپاکی کا ایک بھی قطرہ نہیں تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کے ختنہ کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیارے آقا فرماتے ہیں کانا ولد مختونا کہ میں تو ختنہ کیا ہوا ہی پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ عرب میں ایک دستور تھا کہ عرب کے جتنے شرفاء، جتنے معزز اور مکہ کے سردار ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کھلی فضا میں کچھ پرورش پالے تو دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور میرے دل میں یہ خیال آیا، جیسا کہ عام عورتوں کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ میں اپنے لخت جگر اور نور نظر کو دیکھوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے بچے کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ بچہ میرے سجدے کی حالت میں پڑا ہوا میں نے پایا، یعنی پیدا ہوتے ہی میرے اس بچے نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے ٹیکنا چاہیے، سر صرف اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک تاریخ ہے لمبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں تک حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ مکرمہ آتی، قافلے کی عورتیں آتی اور ہر گھر سے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایک بچہ لے کر روانہ ہو جاتی، اور خاص طور پر ایسے بچوں کو لیتی کہ جن کے باپ ہوں اور وہ مالدار ہوں، تاکہ پرورش کے بعد، تربیت کے بعد اچھا خاصا نذران اور وظیفہ ملے۔ چنانچہ قافلے کی عورتیں مکہ میں داخل ہوئی اور کئی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی اور باپ نہ ہونے کی وجہ سے واپس چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جن کا قافلے کے ساتھ جس سواری پر وہ سوار ہیں، اپنے شوہر ہیں، ایک بچہ ہے اور انتہائی دبلی پتلی انتہائی مریل قسم کی اونٹنی ہے کہ جس کو کئی مرتبہ ہانکنے کے بعد وہ مکہ کا سفر کر کے بنو سعد سے مکہ کا سفر کر کے یہاں پہنچی ہیں۔ سب سے اخیر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ پہنچی اور دیکھا
کہ عورتیں ہر ایک نے اپنے اپنے بچے لے لیے. کئی عورتیں حضرت آمنہ کے پاس آئی صرف اس وجہ سے کہ اس کے باپ موجود نہیں ہے, واپس چلی گئی کہ اس کی پرورش کرنے کے بعد جس کے باپ ہی نہ ہو اس کے ماں اور دادا ہم کو کیا نذرانہ پیش کرے گا. لیکن ان ماؤں کو اور عورتوں کو معلوم نہیں تھا کہ یتیم نہیں, یہ در یتیم ہے, یہ یتیموں کا والی ہے, یہ یتیموں کا والا ہے, یہ یتیموں کا آقا ہے, یہ غلاموں کا والی اور سردار ہے. یہ ایسا بچہ ہے جو یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے. یہ ایسا بچہ ہے جو خلاصہ وجود کائنات ہے. چنانچہ سب سے آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضرت آمنہ کے پاس آئی اور پوچھتی ہے کہ کیا کوئی بچہ موجود ہے جس کو لے جا کر میں تربیت اور پرورش کروں. حضرت آمنہ کہتی ہیں بچہ تو ہے لیکن تم لوگ ہی نہیں, یہ بچہ یتیم ہے. کئی عورتوں نے آ کر یہاں سے اس بچے کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا. یہ کہہ کر حضرت آمنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ آج اگر اس کے باپ موجود ہوتے تو اس بچے کو واپس کرنے والا کوئی موجود نہ ہوتا, بلکہ ہر کوئی یہ چاہتا کہ ہم بھی اس بچے کو ساتھ لے جائیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں کچھ دیر میں آتی ہوں. اپنے شوہر حارث سے مشورہ کر کے حضرت حلیمہ گئی اور حارث سے مشورہ کیا کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے. حارث نے کہا کہ حلیمہ اس بچے کو لے لو, ہماری قسمت سنور جائے گی. حضرت حلیمہ واپس آئی اور آ کر کے کہا کہ اے آمنہ مجھے وہ بچہ دے دو, میں اسی یتیم بچے کو اپنے وطن لے جا کر اس کی تربیت اور پرورش کروں گی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب حضرت آمنہ کے پاس پہنچی ہیں اور کہا کہ مجھے آخر وہ بچہ بھی دکھاؤ جو بچہ مجھے لے جانا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, چہرے نبوت کو دیکھا کہ وہاں انوار نبوت ہیں, وہاں نور نبوت پورے چہرے سے چھلک رہا ہے, جھلک رہا ہے اور نبوت سے چہرہ ٹمٹما رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنے ہوئے وہیں پر موجود ہیں. حضرت حلیمہ نے جب دیکھا کہ بچہ تو ایسا ہے, میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی اس جیسا بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب بھی یہی کہتے ہیں میں نے بھی اس جیسا بچہ نہیں دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل ان کی بحث کو ختم کرو اور جا کر یہ کہو کہ میں بھی دنیا کے مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک سب طرف کا سفر کیا ہوں اور کئی بچوں کو میں نے دیکھا ہے. اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہوتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا حسین شاہکار بنایا ہی نہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس بچے کو پیدا کر دیا اس سانچے کو ہم نے ختم کر دیا کہ اللہ خالقیت میں بے مثال ہے اور یہ بشریت میں بے مثال ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بشر کوئی موجود نہیں, ایسا اللہ تعالیٰ اپنے خالقیت میں, اپنی ربانیت میں, اپنی الوہیت میں بے مثال ہے, ویسے ہی یہ اپنی عبدیت میں, اپنی نبوت میں, اپنی بشریت میں بے مثال ہے. جبرائیل تم یہ کہو کہ ہم نے اس جیسا نمونہ نہ اس سے پہلے کبھی بنایا اور نہ اس کے بعد کبھی بنانے والے. چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیتی ہیں اور اونٹنی پر, اس سواری پر جس پر سوار ہو کر وہاں سے چلی تھی. شوہر آگے ہیں, حلیمہ سعدیہ پیچھے ہیں اور بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اونٹنی کو اس طور پر تیار کر رہے ہیں کہ یہ تیار ہو جائے اور ہمارا سفر آسانی کے ساتھ شروع ہو جائے. لیکن اٹھنے کو حکم ہے, ابھی چلنا نہیں, اس لیے کہ پیارے آقا بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس سے آپ کی ذات اقدس پر پشت ہو رہی ہے اور یہ آپ کی شان اور آپ کے ادب کے خلاف ہے. حضرت حارث بھی پریشان ہیں کہ اٹھنی تو تیار ہے چلنے کے لیے لیکن چلتی کیوں نہیں. کئی مرتبہ جب یہ بات کو سوچا تو اخیر میں یہ طے ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को हजरत हारिस के आगे बिठाया जाए। चुनांचे जब आपको आगे बिठाया गया, उलमा फरमाते हैं जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बिठाया गया तो ऊंटनी बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ, बड़ी तेजी के साथ चलने लगी। कुछ देर के बाद हलीमा सादिया एक खेमे में शाम में क़ियाम के लिए रुकी। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था जिससे मेरा बच्चा पेट भर कर पीता। दूध न होने की वजह से मेरा बच्चा पूरी रात रात सिसक कर बिलक बिलक कर रोता था। जैसे ही हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबियत के लिए अपने आगोश में ले लिया, ऊंटनी के थनों में दूध आ गया, मेरी छाती दूध से भर गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई छाती से इतना पिया कि आप शिकम सैर हुए। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने प्यारे आका का मुंह बाएं जानिब पिया, बाएं जानिब किया कि कहीं वो उस तरफ से पी लें। हलीमा फरमाती है कि मैंने मोहम्मद के इंसाफ को दूध पीने से ही पहचान लिया कि मोहम्मद को इल्म हो चुका था कि मेरा एक और रज़ाई भाई है, मैं अगर यहाँ पी लूंगा तो उसके हिस्से से जुल्म हो जाएगा। मैं कई मर्तबा बाएं जानिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कर दी, लेकिन उन्होंने एक चुस्की दूध भी बाएं छाती के हिस्से से नहीं पिया। हलीमा फरमाती हैं कि वो मेरी हमजोनियाँ, मेरे काफिले की औरतें जो मुझसे कई पहले आगे चल चुकी थी और मैं अखीर में एक यतीम को लेकर के चल रही थी। अखीर में जब मैं बिल्कुल अखीर में मक्का से निकली हूँ, मेरी हमजोनियाँ, मेरी सहेलियाँ बहुत पहले कई मीलों आगे चल चुकी थी। अचानक से जब हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा निकली है और रास्ता तय किया है, हजरत हलीमा की वही सवारी है जो आते वक्त में चलने के लिए तैयार नहीं है, खूब पिटाई के बाद भी, हकाने के बावजूद भी चलने के लिए तैयार नहीं। अब ऐसी है कि काफिले की सारी ऊँटनियों में सबसे आगे है। हलीमा सादिया की सहेलियां पूछती है कि हलीमा तुम्हारी सवारी वही है या तुमने अपनी सवारी को बदल लिया है? हलीमा फरमाती है कि सवारी वही है, यहाँ जो सवार बैठा हुआ है उस सवार की वजह से मेरी सवारी में तेजी आ गई है कि ये कौनैन का सवार है कि जो सवार बदल जाता है तो सवारी की भी तब्दीली आ जाती है। अभी ये सवारी जो आते हुए तो चल नहीं रही थी, अब जाते हुए इतनी तेजी के साथ चलती है कि काफिले वालों से पहले कबीले बनु साद में पहुंच जाती। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आपके लेने से पहले हमारे पूरे कबीले का हाल ये था कि पूरे कबीले में कहत और खुश्क पड़ा हुआ था, पूरा सूखा था। जब हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकान में तरबियत के लिए ले आया तो हजरत हारिस जब ऊंट के थनों से दूध निकालने के लिए पहुंचे, हारिस ने पहले मुझसे एक बर्तन मांगा, वो बर्तन दूध से भर गया, दूसरा मांगा भर गया, हत्ता के घर के जितने बर्तन थे सब के सब भर गए। हजरत हारिस ने फरमाया, देखा हलीमा, उस यतीम को लेने की बरकत से अल्लाह ने हमारी किस्मत ही बदल दिया और हमारी किस्मत में अल्लाह ने सब्जी और हरियालियां ही कर दी और हमारी किस्मत तब्दील हो गई। हमारे बनो साद की बकरियां इंतहाई नहीफ हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी और हलीमा सादिया के घर में पूरे तौर पर दूध की आमद ही आमद थी। कबीले की औरतें आपस में ये चीमगोइयां करती कि जहाँ हलीमा की बकरियां चरा करती हैं वहाँ हमारी भी बकरियां चरे ताकि हमें भी दूध नसीब हो जाए। लेकिन यही औरतें थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से पीछे हटी थी। मालूम क्या हुआ कि जो ज़ाते अख्तर से जुड़ गया, आज तक हलीमा सादिया का नाम दूध पिलाने वाले उनके नाम से मशहूर है और उन औरतों का नाम तारीख की किताबों में कहीं नहीं मिलेगा जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार किया।
یعنی جو اپنی نسبت کو نسبت نبی سے ملائے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو قیامت تک منور اور روشن کریں گے اور اس کا نام زندہ اور تابندہ رہے گا. اور جس نے ذات نبی سے اپنے آپ کو نہیں ملایا, نسبت نبی سے اپنے آپ کو نہیں ملایا, سنت نبی سے اپنے آپ کو نہیں ملایا, اسوہ نبی سے اپنے آپ کو نہیں ملایا, نمونہ نبی سے اپنے آپ کو نہیں ملایا, وہ قیامت تک ذلیل اور رسوا ہوگا. ابو جہل کا نام پوری ذلت کے ساتھ, پوری رسوائی کے ساتھ, پوری تحقیر کے ساتھ لیا جاتا ہے, اور وہیں حلیمہ سعدیہ کا نام کہ ہمارے نبی کی دودھ پلانے والیوں میں پوری عزت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. یہی سے ہم سب کو سیرت کا یہ سبق ہے کہ ذات نبی سے جو جڑ گیا اللہ نے اس کے عزت کا فیصلہ قیامت تک کے کر دیا, اور جو نبی سے ٹوٹ گیا اور جو نبی کے ذات سے نہیں ملا تو اس کا نام بھی عزت کے ساتھ نہیں رہا. دوستو بزرگوں, سیرت کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ ساری کی ساری چیزیں لے آئیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ایک ہی راستہ ہے جنت میں لے جانے والا, ایک ہی راستہ ہے, اور کوئی راستہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس پر چل کر ہم جنت کے ٹکٹ کو خرید لیں. اگر جنت کے خواہش ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر اللہ سے ملنا ہے تو سنت کے راستوں کو اپنانا ہوگا, شریعت کے راستوں کو اپنانا ہوگا, نبوت کے راستے کو اپنانا ہوگا, تو انشاءاللہ جنت کے مناظر اور جنت کے راستے اور جنت حاصل ہوگی. نبوت کے بغیر, نبوت کے راستے اور طریقے کو اپنائے بغیر نہ جنت اور جنت کی نعمتیں کوئی چیز نصیب نہیں ہونے والی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنت کو سمجھ کر, جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق